السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دونوں بھائی مصر میں فرعون کے پاس پہنچے۔ جب حضرت موسیٰ مصر کے قریب پہنچے، اللہ نے حضرت ہارون کو ان کے بھائی موسیٰ کے حالات کی خبر دی۔ حضرت ہارون شہر سے باہر گئے اور حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ ایک دن ایک شخص جو فرعون کا مسخرہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ فرعون کا محل ہے اور ہم اب سبھی مخلوق آسمان اور زمین کے خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ اللہ نے ہم کو رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اس مسخرے نے فرعون کے پاس جا کر کہا، آج میں ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، وہ دو آدمی جو دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی ہیبت اور خوف سے شیروں کا بھی پیتا پانی ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوا بھی کوئی اللہ ہے، تمہارے سوا بھی کوئی اللہ ہے، تمہارے سوا بھی کوئی خدا ہے، تمہارے سوا بھی کوئی مالک اور حاکم ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا حاکم ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دیکھا ایک شخص اونی کپڑا پہنے ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پاؤں میں جوتے ہیں۔ دیکھتے ہی پہچانا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ بن عمران۔ فرعون نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ فرعون بولا، تجھے یہ کہنا چاہیے، میں فرعون کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور اس کا پالا ہوا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ اے موسیٰ، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تو نے ناشکری کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا کام کر کے تو بھاگا جسے تو خوب جانتا ہے۔ اب تجھے یہ اونچا درجہ اور رتبہ کہاں سے مل گیا کہ مجھے نصیحت دینے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، میں نے تو تنبیہ کے لیے گھونسا مارا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گا۔ اس طرح کے مارنے پر قصاص لازم نہیں آتا، اور تیرا حال تو یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے میرے قتل پر تیار تھا اور میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تجھے سچائی کی طرف بلاؤں۔ اللہ نے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت میں میرا شریک کیا ہے۔ اے فرعون، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے مرنے سے تو مجھے ملامت کرتا ہے، اور 400 برس سے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے رہے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو تو نہیں دیکھتا؟ مناسب یہ ہے کہ تو ایک خدا کو مان لے اور میری نبوت کو مان لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی اور بحث اور حجت کرنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا دوسرے کی بندگی کی دعوت دے گا تو میں تجھے قید کر لوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سند اور معجزہ دے کر بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو اپنا معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اژدہا کی شکل میں ہو گئی، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور خوفناک آواز اس کی سنائی دے رہی تھی۔
जिस चीज पर भी उसकी फूंक पड़ती वह जल जाती। फिरौन घबराया और कहा कि इस बला को रोको। हजरत मूसा ने अजदाहे को पकड़ लिया। वह फिर लाठी की लाठी थी। हजरत मूसा ने कहा, मैं अपनी नबुवत के हक में एक और निशानी भी रखता हूँ। फिरौन ने कहा, वह क्या है? हजरत मूसा ने अपना हाथ जेब में डालकर बाहर निकाला तो वह चमकने लगा। उससे ऐसी रोशनी फूट पड़ रही थी कि आंखें चकाचौंध होने लगी थी। लोगों ने पनाह चाही। हजरत मूसा ने फिर जेब में हाथ डाला। हाथ जैसा था वैसा ही फिर हो गया। फिरौन ने कहा, आज तुम जाओ, मैं तुम्हारे बारे में गौर करूंगा। एक रिवायत यह है कि फिरौन ने मूसा से यह भी कहा था कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मुझे क्या मिलेगा। हजरत मूसा ने फरमाया था, अगर तूने मेरी बात मान ली कि खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है, उसी की बंदगी होनी चाहिए, तो मैं तुझे 4 चीजें दूंगा। पहली यह है कि मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुझे वह ऐसी जवानी दे कि तू कभी बूढ़ा ना हो। दूसरी कि तुझे वह बादशाही मिले कि कोई तुझसे छीन न सके। तीसरी यह है कि तू तंदुरुस्त रहे, कभी बीमार न हो। चौथी यह कि हमेशा जन्नत तेरे हिस्से में आए। फिरौन ने कहा, मैं अपने अक्लमंद लोगों से बातचीत करके जवाब दूंगा। पहले तो उसने बीवी आसिया से सलाह ली। उन्होंने कहा, कोई भी समझदार ऐसी नेमतों को हाथ से जाने नहीं देता, झट ईमान लाओ। फिर वह बाहर निकला और हामान से पूछा। उसने कहा, यह अजीब बात है कि अब तक आप इज्जत और हुकूमत के तख्त पर बैठे थे और अब आप बंदगी और जिल्लत अपनाएंगे। अब तक तो लोग आपकी बंदगी करते थे और अब आप दूसरे की बंदगी करेंगे। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया। उनसे कहा, फिरौन ने जादूगरों से कहा, मूसा का मुकाबला करो। फिरौन ने हामान की बात मान ली और मूसा की दावत को ठुकरा दिया और वजीरों को बुलाकर कहा, मूसा जादूगर है, हमारा मुल्क हमसे लेना चाहता है और चाहता है कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दे। तुम्हारी इस बारे में क्या सलाह है? सब ने कहा, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाइए, वे मूसा से मुकाबला करें और अपने जादू से मूसा को हरा दे। फिरौन ने हुक्म दिया कि मूसा के मुल्क के जादूगर बुलाए जाएं। थोड़े ही दिनों में बहुत से जादूगर फिरौन के दरबार में हाजिर हुए और पूछा, अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? फिरौन ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ इनाम दिया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में से हो जाओगे। फिर हुक्म दिया, त्योहार के दिन सब लोग मैदान में जमा हों। जादूगरों ने 70,000 लाठियां और रस्सियां तैयार कर ली। एक भीड़ थी जो मैदान में जमा हो गई। सारा मैदान लोगों से भर गया। जादूगर अपना जादूगरी का सामान लेकर मुकाबले के लिए तैयार थे। हजरत मूसा के आने का इंतजार था। अचानक हजरत मूसा और हजरत हारून तशरीफ लाए। पहले तो हजरत मूसा ने जादूगरों को नसीहत की। अब जादूगरों ने हजरत मूसा की तकरीर सुनी तो वे बहुत हैरान हुए, इसलिए कि उनकी बातें और उनकी सूरत जादूगरों की सी नहीं थी। उन्होंने कहा, हे मूसा, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे, लेकिन फिरौन के इकबाल से मुझे उम्मीद यही है कि वह गालिब और कामयाब होंगे। जादूगरों ने अपनी जादू भरी रस्सियां फेंकी जो दौड़ती दिखाई दे रही थीं और लोग उन्हें जिंदा समझकर डरने लगे। फिर हजरत मूसा ने खुदा के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी। क्या देखते हैं कि लाठी अजदहा बन गई और उसने सारे जादू की रस्सियां निगल ली, यहाँ तक कि उनका नाम व निशान तक बाकी न रहा।
وہ ایسا گرجتا تھا کہ ڈر کے مارے لوگوں کا کلیجہ پانی ہو رہا تھا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا اسے چبا ڈالتا۔ منہ پھیلائے فرعون کی طرف بڑھا، لے فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا۔ لوگ بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کتنے ہی لوگ روندے اور کچلے گئے، ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے پر ہاتھ ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی رہی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آیا اور کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے تو تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سچی بات ایسی جم گئی تھی کہ وہ سچے دین سے نہیں پھرے۔ اور بیوی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت عذاب دے کر شہید کیا اور بنی اسرائیل پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہمیں آپ کی نبوت کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات ملے گی۔ اسی لیے ہم تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے، لیکن آپ کے تشریف لانے سے بھی ہمارا دکھ نہ مٹا بلکہ مصیبت اور تکلیف میں اور بڑھوتری ہو گئی، اور ہمیں طاقت نہیں کہ ہم صبر کریں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ دن دور نہیں کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو انہوں نے خدا سے دعا کی، اے اللہ نے فرعونیوں کی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کی اور 2-3 سال تک قحط پڑ گیا۔ اس کے بعد طوفان ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طوفان پانی کا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ پلیگ کا تھا۔ 7 دن کے اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئے۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں۔ میوے اور درخت کے پتے تک ختم ہو گئے اور ان کی زندگی دوبھر ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ سے کہتے، اب ہم راہ پر آ جائیں گے، آپ خدا سے دعا کیجئے کہ یہ مصیبت اور بلا دور ہو۔ لیکن مصیبت کے ہٹتے ہی وہ پھر کفر پر قائم ہو جاتے۔ اس کے بعد مینڈک اور کمل، جوں، چھوٹی مکھی، مچھر وغیرہ کا عذاب اترا۔ کیڑے مکوڑے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ مکان، فرش، برتن، لباس ہر جگہ پھیل گئے، بلکہ وہ آنکھوں اور منہ میں بھی پیلے پڑے تھے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل گیا تو ہم تم پر بھی ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ عذاب بھی اللہ نے ٹال دیا۔ لیکن عذاب کے ٹلتے ہی وہ پھر سرکش اور نافرمان بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا گیا، پینے کے لیے پانی نہ رہا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو گیا جاتا اور بنی اسرائیل کے لیے، آدمی کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا۔ ایک بار قبطیوں کی ایک عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے
کہا اے بہن میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تو اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں اپنے منہ کا پانی ڈالا تو وہ پانی فوراً ہی خون بن گیا۔ اس تمام بلاؤں اور عذابوں کے باوجود کوئی ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حکم اتارا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔ آدھی رات کے وقت حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا اور فرعون کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوج کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا جائے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو فرعون بھاری لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گئی۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے اللہ کے نبی، دشمن آ پہنچے ہیں، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے، آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ نے مجھے مدد کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے مجھ سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ اسی حال میں حضرت جبریل آئے اور حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، اپنا آسا لاٹھی دریا پر مارو۔ آسا مارتے ہی دریا میں راستہ نکل آیا اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگ دریا کے اندر سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ فرعون نے ساحل پر پہنچا تو دریا کا یہ حال دیکھ کر ڈرا اور اسے بڑی فکر ہوئی۔ سوچا کہ مصر لوٹ جائیں اور پوچھا موسیٰ کا پیچھا نہ کرے۔ جب ہامان سے اس بارے میں صلاح لی تو اس نے کہا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل تو اپنے جادو کے ذریعے دریا پار کر گئے اور ہم خالی ہاتھ مصر واپس لوٹ آئیں۔ ہمارے لیے یہ بھی شرم کی بات ہوگی کہ ہم موسیٰ پر ایمان لائیں۔ فرعون اس کے بہکاوے میں آ گیا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ فرعون کے پیچھے اس کا لشکر بھی دریا میں اتر گیا تو اللہ نے دریا کا پانی جو ادھر ادھر ٹھہر گیا تھا ملا دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کی فوج تباہ برباد ہو کر رہ گئی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے دشمنوں کا یہ حال دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا اور ان کا ایمان حد درجہ بڑھ گیا۔ لیکن لالچ بہت بری چیز ہے۔ بنی اسرائیل لالچ میں پڑ گئے اور مردہ قبطیوں کے جسم پر سے لاکھوں کا زیور اور لباس اتارنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو 24,000 آدمیوں کے ساتھ مصر بھیجا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر تمام باغ اور جائیداد پر قبضہ کر لیا اور ایک شخص کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ محترم بزرگوں دوستوں، ایک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے، ہمارے چینل کو خوب سبسکرائب کریں۔